مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں اور مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ کسی انسان کے ساتھ اتنا بھی برا نہ کریں کہ وہ کسی اور کے ساتھ اچھا کرنا ہی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی سوال جس کا جواب نہ ہو، وہ ہاتھ جو مشکل وقت پر ساتھ نہ دے، اور وہ رشتہ جو قدر نہ کرے۔ جو رشتے اچانک سے زہر اگلنے لگیں، سمجھو وہ پہلے سے ہی زہریلے تھے۔ ان کے اندر آپ کے خلاف اس قدر زہر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ مجبوراً انہیں وہ زہر اگلنا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا دکھ ہو اتنا ہی بڑا سکھ بھی ملے گا۔ یاد رکھو، اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ضرور ہوگا۔ اس ہمدرد سے ڈریں جو آپ کے دکھ صرف اس لیے سنتا ہے تاکہ وہ آپ کی کمزوریوں کا نقشہ تیار کر سکے۔ الفاظ تیر سے بھی گہرے زخم دیتے ہیں۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو بولنے سے پہلے تولتے ہیں کہ کہیں ان کی بات سے کوئی ٹوٹ نہ جائے۔ ہر شخص کو دوسرے شخص کی زندگی خود سے بہتر لگتی ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ سب کا بننے کی کوشش میں انسان کسی کا نہیں رہتا، یہاں تک کہ اپنا بھی نہیں۔ بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان سے دور رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنا غم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایسے مسکراتے ہیں جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ زندگی میں پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون سے محروم رہتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو ہمیشہ اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب ہو جائے گا، رستے بھی بن جائیں گے، دروازے بھی کھل جائیں گے، سب مل جائے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑنا۔ ماضی کے صندوق سے جب بھی بچپن کا کوئی پرانا کھلونا نکلتا ہے تو دل مسکرا تو دیتا ہے، مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ صاف دل اور صاف نیت کا بندہ ہمیشہ اکیلا نظر آئے گا، جبکہ منافق اور دوغلا ہمیشہ بھیڑ میں ہی ہوگا۔ ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات بندہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے،
ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ لوگ دوسروں کا کردار چند باتوں میں ہی تول دیتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو ترازو ہی نہیں ملتا۔ مشکل وقت آپ پر تب نہیں آتا جب آپ کے حالات خراب ہوں، بلکہ مشکل وقت تب آتا ہے جب آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ مشکل میں ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے، زخم بھر جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں وقت کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، اور جو تمہارا نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اندر کی آواز کبھی بلا وجہ شور نہیں مچاتی۔ جب بھی تمہیں کسی خوبصورت چہرے یا میٹھے لہجے سے خوف آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح نے منافقت کی بو سونگھ لی ہے۔ زندگی میں کوشش اور جدوجہد بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے آپ نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اگر بوجھ کی وجہ سے کندھے بھاری ہونے لگے تو سر سجدے میں رکھ دیا کریں، وہاں سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ پتا ہے ہمیں اتنا درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم گمان کر لیتے ہیں۔ کچھ دل اتنے بنجر ہوتے ہیں کہ ان پر محبت کی کتنی ہی بارشیں برسا لو، وہاں وفا کا ایک پودا بھی نہیں اگتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، سیکھتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ زندگی میں ہمارا ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کے آسروں سے ٹوٹتے ہیں تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سنبھالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی تمہارے باغ کے سارے پھول بھی لے جائے تو جو بہار اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے اسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی زندگی میں طوفان اور سکون آنے سے پہلے ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے تاکہ وہ ہر اس چیز کو بہا لے جائے جس کی آپ کی زندگی میں اب ضرورت نہیں رہی۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ خوش رہنے والے ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور پریشان رہنے والے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نظر ماضی کے دکھوں پر رہے گی تو آپ ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے، لیکن اگر آپ کی نظر ان دکھوں سے ملنے والے سبق پر ہو تو آپ ہمیشہ نکھرتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا غم تمہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ کیا جنت تم سے ضائع ہو گئی؟ یا تمہیں کہہ دیا گیا کہ اب تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ خود پر قابو رکھو۔ بس ہر غم جو جنت کے گم ہو جانے سے چھوٹا ہے وہ بہرحال چھوٹا ہے۔